وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے باب میں یہ ہماری گفتگو کئی ہفتوں سے چل رہی ہے. آج اس باب کا یہ آخری درس ہوگا اور اس سلسلے میں حدیث سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، یعنی کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کھجور ہے تو کھجور سے افطاری کرنی. اگر کھجور نہ ہو فإن لم يجد تمرا فالماء، اگر کھجور نہیں ہے تو کھجور کے بدلے میں یعنی کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرے. فإنه طهور، اس لیے کہ پانی کیا ہے یعنی پاک کرنے والا ہے. وقال، اور آگے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کو صدقہ دینا یہ کیا ہے، یہ صدقہ ہے، صرف کیا ہے صدقہ. اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیت، یعنی صدقہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک عام آدمی کو دے دیا صدقہ وہ بھی صدقہ ہے، اجر ملے گا. لیکن ایک جو رشتہ دار ہے وعلی ذی الرحم، جو رشتہ دار ہے قریبی ہے، آپ نے اس کو دیا تو اس میں دو اجر ہے، اس کا دو فائدہ ہے. ایک تو صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر. ایک صدقے کا اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے میں انسان الاقرب فالاقرب، جو آپ کے قریبی ہوں اور پھر اس کے بعد جو اس کے بعد کے لوگ ان کا یعنی ان کا تعاون کرے ان کے اوپر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے مجھے کہا اسے طلاق دے دو. فقال علی طلقها فابیت، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو تو میں نے انکار کر دیا. فاتى عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے وہ معاملہ ذکر کیا کہ میں نے طلاق دینے کی بات کہی لیکن میرے بیٹے نے انکار کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے طلاق دے دو. یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے اور صحیح حدیث. قواعد مسائل کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر والدین کا حکم طلاق دینی و اخلاقی بنیادوں پر ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اگر اس کے اسباب کچھ اور ہوں تو پھر والدین کو ادب و احترام سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے اور خواہ عورت پر ظلم بھی نہ. یعنی اگر کوئی ایسی اخلاقی یعنی گراوٹ ہے تو ایسی صورت میں باپ کی اطاعت کی جائے. لیکن اگر معاملات کچھ اور ہیں، جیسا کہ انبن ہو گئی، کچھ اور معاملہ ہو گیا، کسی اور چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیا، باپ نے کہا بھائی یا والدین میں سے کسی ایک نے کہا کہ طلاق دے دو، تو فوری طور پہ طلاق نہیں دے دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، والدین کو بھی سمجھایا جائے گا، میاں بیوی کو بھی سمجھایا جائے گا، بچوں کو بھی سمجھایا جائے گا. لیکن یہاں پہ جو ذکر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ دینی اور اخلاقی اگر گراوٹ ہو تو پھر ایسی صورت میں والدین کے اطاعت و برداری اس باب میں بھی کی جائے. نمبر 2، اولاد اگر نافرمانی کرے تو والدین حاکم وقت سے شکایت کر سکتے ہیں، اور حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر والدین کی شکایت حقیقت پر مبنی ہو تو حکماً اس پر عمل کروایا جائے. نمبر 3، اس روایت کے بعض طرق میں سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین ظلم کریں تو ان کی شکایت بھی حاکم سے کی جا سکتی، اور یہ ادب کے منافی یا نافرمانی کے زمرے میں نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتاه، ایک آدمی ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه، اگر تم چاہے تو اس کو اس دروازے کو ضائع کر دے اور اگر چاہے تو اس کی حفاظت. یہاں پہ والد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والد کی قدر کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا، ان کی باتوں کا احترام کرنا، یہ اولاد کے اوپر ضروری اور واجب. ان کے ساتھ ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بدکلامی نہیں کر سکتے. یہ سب ساری چیزیں پچھلے دروس میں گزر چکی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ واجبات میں اولاد کے اوپر یہ فرائض اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں 3-4 آیتوں کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک. وبالوالدین احسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین احسانا. دوسری آیت میں بیان فرمایا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اس سے والدین کا اللہ کے نزدیک کیا مقام مرتبہ ہے ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اس لیے والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، ان کی خدمت، ان کی خیر خیریت، ان کے رہنے سہنے، دوا علاج، کھانے پینے کا بندوبست کرنا،
یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کے اندر والد کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کیا ہے؟ جو ماں کی سگی بہن ہوتی ہے، ماں کے درجے میں۔ خالہ کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی، یعنی جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اسی طریقے سے خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، یعنی کبیرہ گناہ ہو گیا، عظیم ذنب عظیم کا ذکر ہے حدیث کے اندر، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ میرے لیے توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کون سا عمل کروں جس سے میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کیا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ان سے کہا کہ جا کے اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے گناہوں کا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خالہ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اندر خالہ کی وہ قدر نہیں ہے جو شریعت نے جس قدر ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہیں خالہ کے ساتھ بھی خیر خرید معلوم کریں، علیہ السلام کریں، دعا سلام کریں، ان کے ساتھ ان کے پاس آیا کریں، اور اسی طریقے سے کوئی پریشانی کوئی حاجت ہے ان کی مدد کیا کریں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ ان کی محتاجی ضرورت دور کر سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں، آپ کریں، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں ہے، کبیرہ گناہوں کے کفارے کا باعث اور سبب ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اس لیے یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر جو کئی ہفتوں سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی بڑی عظیم نعمت، والدین بڑی عظیم نعمت ہے، یقین جائے۔ اگر آپ کے والدین بقید حیات ہیں، نعمت سمجھ، ان کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کبھی کسی بات پہ اکبر ہو جائے، ناراض ہو جائے، منائیے ان کو، ان کے سامنے آپ جھک جائیے منانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے، ناراض مت کیجیے۔ ان کی ناراضگی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے، یہ جانیں۔ ان کی ناراضگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ یعنی اور گناہوں کی سزا دنیا کے اندر آخرت سے پہلے دے دیتا ہے، ان میں سے کیا ہے کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمان اولاد کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں سزا دے۔ اس لیے والدین ہیں کہ قدر کی، کا احترام کیجیے، ان کی خدمت اپنے لیے باعث شرف سمجھیے۔ ان کی خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے، آپ کے چند پیسے آپ کے والدین کی خدمت میں خرچ ہو رہے ہیں، یہ آپ کے لیے باعث شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دیا، آپ والدین کے مدعو کو مقدار، اس لیے ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان سے بھی بات کیجیے۔ جس طریقے سے ہم روزانہ، اگر ہم یہاں پردیس میں ہیں، باہر ہیں، ہم بھی بچوں سے روزانہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویڈیو کال پہ بچہ کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں ہے، تھوڑا اس سے گفتگو کر لیں، بات کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ویسی والدین، ان کے بچے ہم ہیں، ان کے بچے ہم ہیں، کتنی محبتوں سے انہوں نے پالا ہوگا، کتنی پریشانیوں سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہوگی، ہماری نشو و نما کی ہوگی، کتنی مشقتوں کو جھیلا ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے شادی شدہ زندگی کے بعد اگر آپ ماں باپ سے بات نہیں کرتے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی آپ ماں کے نمبر کو ڈائل نہیں کرتے، کبھی آپ والد کے نمبر کو ڈائل نہیں کرتے، یہ کتنی بڑی بدنصیبی، کتنی بڑی محرومی ہے۔ بات کیجیے والدین، روزانہ بات کیجیے۔ والدین کو اس عمر میں کچھ نہیں چاہیے، ان کو آپ کے پیار کے 2 جملے چاہیے۔ وہ آپ سے کچھ زمین جائیداد کی مانگ نہیں کرتے، آپ ان سے اچھے انداز میں بات کیجیے، اچھی گفتگو کیجیے، نرم لہجے میں بات کیجیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جن کے بھی بقید حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہم تمام کو والدین کا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح ذریت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔